السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کے نئے زاویے سے ماخوذ ہے۔ طلبہ تحریک کا تاریخی پس منظر۔ موجودہ دور میں ہم طلبہ کو سیاسی طور پر متحرک اور جاندار طبقے کی حیثیت سے جانتے ہیں، جو اہم سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور حالات کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ طلبہ کے اس سیاسی شعور اور ان کی تحریکوں کو متحرک کرنے میں جمہوریت اور اس کے اداروں کو دخل ہے، ورنہ اس سے پہلے طالب علم اپنی درسگاہوں میں بند رہتے تھے اور ان سے نکل کر عملی میدان میں نہیں آتے تھے۔ موجودہ دور میں تین عناصر نے طلبہ کے ذہن کو بنانے اور ان میں سیاسی آگاہی پیدا کرنے میں حصہ لیا۔ اول، صنعتی انقلاب کے جس کی ابتدا انگلستان سے ہوئی، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ دوسرے ملکوں میں پھیلا اور جاگیرداروں کے کلچر کی جگہ صنعتی کلچر کو فروغ دیا کہ جس میں خاندان کے بجائے قابلیت اور صلاحیت کی قدر تھی اور جس میں کامیابی کے لیے کام کی اہمیت تھی۔ اس کلچر میں ورکرز کا طبقہ پیدا ہوا کہ جس کو محنت اور کام کی اہمیت کا احساس ہوا اور متحد ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کا شعور ہوا۔ صنعتی ضروریات نے تعلیمی اداروں کے نصاب اور ان کے ڈھانچے کو بھی بدلا، کیونکہ اب فیکٹریوں میں فنی ماہرین کی ضرورت تھی جو نئی تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتے تھے۔ لہٰذا اعلیٰ تعلیم میں اب متوسط طبقے کے نوجوانوں کو موقع ملنے لگا۔ دوسرا اہم واقعہ جس نے یورپ کی سیاست، معیشت اور سماج کو بدلا، 1779 کا فرانسیسی انقلاب تھا۔ اس نے بادشاہت کے ادارے کو ختم کیا، جاگیرداری کو توڑا اور ریاست کو قومی بنایا۔ اب تک یورپ میں تعلیمی ادارے چرچ کے تسلط میں تھے، لیکن اس انقلاب کے بعد یہ چرچ کے دائرے سے نکل کر ریاست کے پاس آ گئے۔ اس لیے ان کا نصاب بھی قومی ہو گیا اور ان میں ایک بڑی تعداد متوسط طبقے کے نوجوانوں کی تعلیم کے حصول کے لیے داخل ہو گئی۔ تیسرا اہم عنصر وہ ادیب، شاعر، ناول نگار، فلسفی اور مفکر تھے کہ جنہوں نے آزادی، مساوات، بھائی چارگی اور اخوت کی بات کی۔ یورپ میں رینیسانس کے بعد سے جو نئے افکار آنا شروع ہوئے تھے اور مختلف تحریکوں کی شکل میں نوجوانوں کو ذہنوں کو تبدیل کرتے رہے، یونیورسٹیوں میں اساتذہ ان نئے خیالات کے تھے جو نوجوان طالب علموں میں ایک نئی روح پھونک رہے تھے۔ اس لیے فرانسیسی انقلاب کے بعد پورے یورپ میں طلبہ کی تحریکیں بڑی شدت سے ابھری۔ جب نیپولین نے یورپ پر حملہ کر کے جرمنی، اٹلی، آسٹریا اور روس کو شکست دی تو اس کے نتیجے میں وہ ملکوں میں نیشنلزم کی تحریکیں اٹھیں، خاص طور سے جرمنی میں جو اس وقت متحد نہیں تھا بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ دانشوروں اور طالب علموں کی جانب سے یہ تحریک ملی کہ اسے متحد کیا جائے تاکہ وہ شکست خوردہ قوم کے بجائے ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے 1815 میں یونیورسٹی آف جینا کے طالب علموں نے ایک یونین بنائی جو کہ برشن شافٹن کہلائی۔ یہاں سے اس کی شاخیں جرمنی کی تمام یونیورسٹیوں میں پھیل گئی۔ پس یونین کا مقصد جرمن قوم کو متحد کرنا اور اس میں نیشنلزم کو ابھارنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مظاہرے کرنے شروع کیے۔ طالب علموں کو جمع کرنے کی غرض سے مختلف رسومات کو اختیار کیا، لیکن ان کی یہ سرگرمیاں جرمن ریاستوں کو بطور خطرہ نظر آئیں۔ لہٰذا 1819 میں ان پر پابندی عائد کر دی اور اس قسم کے قوانین بنائے گئے کہ جن میں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ خفیہ ادارے تعلیمی اداروں میں آ گئے، اساتذہ کے لیکچرز کو سنا جانے لگا۔
کہ وہ طالب علموں کو نئے خیالات سے روشناس نہ کرائیں۔ کتب خانوں میں ان کتابوں کی فہرست کو چیک کیا جانے لگا جو طالب علم پڑھتے تھے۔ لہٰذا جب پابندیاں سخت ہوئیں تو طالب علم یونین اور اس کی سرگرمیاں خفیہ ہو گئی، ختم نہیں ہوئی۔ یورپ میں 1848 میں پیرس، وینا اور برلن میں انقلابات آئے تاکہ بادشاہت اور ریاست کے قدیم اداروں کو ختم کر کے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کیا جائے۔ اس انقلاب میں طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عملی طور پر سیکھا کہ ریاستی اداروں سے کس طرح جنگ کی جائے۔ لہٰذا شاہراہوں اور گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، مورچے بنانا اور عوام کے ساتھ مل کر متحدہ سیاسی جدوجہد کرنا اس انقلاب کی خصوصیات تھی۔ اگرچہ انقلاب ناکام ہو گیا مگر اس تجربے سے طالب علموں نے جو سیکھا وہ آگے چل کر کام آیا۔ چنانچہ اٹلی میں بھی طالب علموں نے اپنے ملک کو غیر ملکی قوت سے آزاد کرانے اور اسے متحد کرنے میں حصہ لیا۔ انہوں نے خفیہ انجمن بنا کر آزادی اور عوامی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی۔ اس ماڈل کے بعد میں روس کے طالب علموں نے زار کے خلاف استعمال کیا اور حکمران طبقے کے خلاف دہشت گردوں کے ہتھیار کو بھی استعمال کیا تاکہ ان میں خوف و ہراس پیدا کر کے ان کے جابرانہ نظام کو توڑا جائے۔ یورپ سے طلباء کی تحریکوں نے آگے چل کر ایشیا اور افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کو متاثر کیا کہ جو کالونیلزم کے تسلط میں تھے۔ قومی جدوجہد آزادی میں ان کی شرکت نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور بالآخر ان ملکوں کو آزادی سے ہمکنار کرایا۔